اب غزوہ تبوک کے اندر مشہور واقعہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال، حضرت ابن ربیعہ کا، تین یہ صحابی تھے، ان میں سے اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنی فراحی اور اتنی خوشحالی کبھی نہیں تھی جتنی غزوہ تبوک کے اوپر تھی۔ میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی زندگی میں جمع نہیں تھی ہوئی، غزوہ تبوک کے موقع پہ موجود تھی، میرے باغ کے پھل پکنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کر چکے تھے، میں ہر روز سوچتا تھا آج جا کے لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، اگلے دن پھر سوچتا تھا آج جا کے مل جاؤں گا، اچانک خبر ملی لشکر کوچ کر چکا ہے، میں نے کہا میرے پاس تندرست گھوڑے ہیں، اونٹنیاں میں پیچھے سے جا کے مل جاؤں گا۔ اسی پس و پیش کے اندر، انہی حالات کے اندر میں اس جہاد سے پیچھے رہ گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سفر میں میرا خیال نہ آیا، لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو کہا کعب بن مالک کہاں پہ؟ کہا وہ تو مدینہ میں رہ گئے، ان کو 2 چادروں نے روک دیا، مطلب خواہش نفس نے اور مال نے ان کو وہاں پہ روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب فتح سمیٹنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس چلا، ادھر مدینہ میں حضرت کعب بن مالک کو خبر ہوگی کہ لشکر واپس آ رہا ہے، اب طرح طرح کے بہانے سوچ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے میں کیا کہوں گا؟ لوگوں صرف 3 مسلمان صحابی، 3 مسلمان صحابی، بات جو بتلانے کا مقصد ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں حاکم وقت اعلان کر دے، عوام جنگ کے لیے تیار ہو جائیں تو شاید ہم نے اپنے گھروں میں رہنا، دبک کے بیٹھنا ہے، اس کے اندر مالی اور جانی طور پہ حصہ نہیں لینا۔ آپ یہ بتلائیے، یہ اتنے عظیم صحابہ ہیں، سوچ رہے ہیں اب نبی کریم آئیں گے تو یہ بہانہ کریں گے، یہ بہانہ کریں گے، کہتے ہیں نبی کریم واپس پہنچ کے مجھے بلایا، میں نے سلام کیا، نبی کریم نے سلام کا جواب دیا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن میں نبی کریم کی مسکراہٹ کو بڑا اچھا پہچانتا ہوں، اس دن نبی کریم کی مسکراہٹ میں میرے ساتھ ناراضگی تھی۔ ہاں کیوں پیچھے رہ گئے؟ کہا جو جھوٹ سوچے تھے ایک جھوٹ نہ بول سکا، نبی کریم کو کہا باغوں کے پھل پکنے والے تھے، آسائش تھی، کشادگی تھی، اتنی راحت، اتنی مسرت، اتنی فرحت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی میں کوئی لمحہ نہیں گزارا، بس انہی چیزوں میں مشغول ہو گیا، پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اب وہ واپس پلٹتے ہیں، کہتے ہیں میرے سامنے لوگ آ رہے ہیں جو منافقین تھے 70-80 کے قریب، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی، نبی کریم نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دی، جھوٹی قسم کھائی، اس وجہ سے پیچھے رہ گئے، اس وجہ سے جھوٹی قسمیں کھائی جا رہے ہیں، نبی کریم ان کو کہی جا رہے ہیں اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے۔ کہتا میرے ساتھیوں نے کہا یار تو کیسا آدمی ہے، تیری مغفرت کے لیے یہی کافی تھا، تو بھی جھوٹ بول دیتا، نبی کریم تیرے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے، تیرا بیڑا پار ہو جاتا، نبی کریم نے دعائیں مغفرت کر دی۔ کہا میں نے سوچا میں جا کے بات بدلوں، لیکن میں نے پوچھا میرے علاوہ بھی کوئی ایسے ہیں جنہوں نے سچ بولا؟ کہا 2 اور ہیں، حلال بن امیہ ہیں اور حضرت مرارہ ابن ربیعہ ہیں، یہ 2 بندے اور بھی موجود ہیں تیرے ساتھ جنہوں نے سچ بولا ہے۔ اب یہ 3 ہو گئے، ان کے اپنے اندر قوت کا احساس ہوا میں اکیلا نہیں ہوں سچ بولنے والا، لیکن پھر وہی بات قرآن پاک کی والا الثلاثۃ الذین خلفوا، کہ یہ جو 3 پیچھے رہ گئے ان کے اوپر زمین پوری کشادگی کے بعد تنگ ہو گئی، صحابہ نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، منافقوں نے جنہوں نے قسمیں کھا کے یقین دلایا ان سے گفتگو جاری ہے، اور جن 3 نے سچ بولا ان کا بائیکاٹ ہو گیا، ان کے ساتھ کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں تنگ آ گیا، میں اپنے کسی دوست کو بتاتا، کسی دوست کو بلاتا، میرے سے کلام ہی نہ کرتا حضرات، حتیٰ کہ میرا چچا کا بیٹا ابو قتادہ، میں نے اس کو جا کے سلام کیا اور اس کو کہا سچ بتا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں منہ میں؟ اللہ اور اس کا رسول جانتا۔ کہتے ہیں میرے دل کو چوٹ پڑی، پھر میں نے 40 دن تنہائی میں گزارے، یہاں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ، بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ، یہاں تک کی نوبت آئی۔ لوگوں یہ سنگینی کا آپ کو احساس دلانا مقصود ہے، واقعہ لمبا ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑا پہلو ہے۔ 50 دن گزر گئے، آنے والے نے ندا دی، کہا تیری توبہ اللہ نے قبول کر لی، خوشی و مسرت کا لمحہ آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، مسجد النبوی میں داخل ہوئے، طلحہ بن عبید اللہ نے استقبال کیا،
اللہ کی قسم کعب مرتے دم تک اس استقبال کو نہیں بھولے. کعب مہاجروں میں واحد تھے جو آگے بڑھے. میں نے اپنے 2 کرتے جس نے اطلاع دی تھی توبہ کی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اس کو عطا کیے. کہتے میرا خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ہوگی, کیا میں نے تینوں کو معاف کر دیا؟ مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ اللہ ہم تینوں کے لیے آسمان سے قرآن نازل کر دے گا. اللہ نے آسمان سے تینوں کے لیے قرآن نازل کیا کہ ان تینوں کی توبہ اللہ نے قبول کی, ان تینوں کی باقیوں کی نہیں کی جنہوں نے